ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج میں ایک بہت بہترین حدیث آپ سے کہوں گی، اور آج کی جو حدیث ہے اس کا موضوع ہے بہادر کی اصل پہچان. اور بچے تو زیادہ تر اسی بات کو لیتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں، ہم بہادر بننا چاہتے ہیں، اس لیے یہ آپ کی پسندیدہ حدیث ہے اور آپ لوگ بھی ضرور اس کو غور سے سنیے گا. یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ان کا نام اصل جو ان کا نام ہے وہ عبد الرحمن بن صخر الدوس تھا، اور ابو ہریرہ تو ان کا لقب تھا. اور انہوں نے سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور جب سے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، اور حدیث کے بڑے راویوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بلکہ سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں جن سے مروی ہیں. جب سے اسلام قبول کیا مدینے ہی میں رہے، اور سن 57 ہجری میں مدینے میں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. آئیے بچوں اب ہم حدیث پڑھتے ہیں. حدیث یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. حدیث کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. طاقتور یا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور یا بہادر وہ ہے جو کہ غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے. اب ہم حدیث کے لفظی معنی پڑھتے ہیں، یعنی الفاظ معنی پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے، لیسا نہیں، الشدید طاقتور یا بہادر، بسرعتی پچھاڑنے سے، الذی جو کہ، نفسہ اپنے آپ کو، عند وقت، الغضب غصہ، انما بے شک جو، یملکو قابو کرے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ طاقتور یا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور یا بہادر وہ ہے جو کہ غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بچوں اب ہم شرح حدیث پڑھتے ہیں، یعنی اس حدیث مبارکہ کی تشریح پڑھتے ہیں. اس مبارک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات کی طرف نشاندہی کرائی ہے، اور وہ اہم بات کون سی ہے؟ غصے کی حالت. کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کا اپنے اوپر قابو نہیں رہتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ غصہ جو ہے وہ عقل کو زائل کر دیتا ہے. لیکن اور دوسری بات کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر کہا ہے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور جب تمہیں غصہ آئے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم تعوذ پڑھ لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ. تو اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی غصہ جو ہے بہت ناپسندیدہ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان کاموں سے منع کرتے ہیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی عمدہ مثال دے کر سمجھایا ہے
کہ طاقتور یا بہادر آدمی جو بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے تو طاقتور اور بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ غصے میں انسان ہر وہ کام کر بیٹھتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے اور بعد میں وہ پچھتاتا ہے، لہٰذا ندامت اور پچھتاوے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ بعد کا جو پچھتاوا ہے اور ندامت وہ نہ ہو تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور بہت ساری مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صبر سے اور اپنے کردار سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ضروری نہیں کہ غصہ آئے تو ہم سامنے والے کو مارنے لگیں، اور طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات بتائی ہے کہ طاقتور تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ یعنی بہت شدید غصہ آ رہا ہے پھر بھی ہم اپنے آپ پر قابو رکھیں اور غصہ نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ ایک واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک یہودی آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق سنتے رہے، اور حیرت کی بات کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر پہلے تو سنتے رہے، لیکن جب وہ زیادہ اس نے بولنا شروع کر دیا اس یہودی نے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چند باتیں اس کو لوٹا دی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ یہودی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو تب تو آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی چند باتیں اس پر لوٹائیں تو آپ ناراض ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متغیر لہجے میں کہنے لگے کہ ابوبکر، جب تم اسے جواب نہیں دے رہے تھے اور وہ تمہیں کہہ رہا تھا تو تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس شخص کو جواب دے رہے تھے، اور جیسے ہی تم نے جواب دینا شروع کیا تو اللہ کے فرشتے وہاں سے جانے لگے، اور میں نہیں چاہتا کہ جس محفل میں فرشتے نہ ہوں میں وہاں بیٹھوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور یا بہادر وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ دیکھیے کتنی بہترین بات ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی ذرا سی بات کہہ دے تو ہم ایک کی 10 سناتے ہیں، لیکن صبر کو آج کل لوگ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ صبر کیا ہے؟ صبر تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ہم بدلہ لے سکتے ہیں، یعنی کوئی ہمیں ایذا پہنچا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ہم وہاں وہ ایک کر رہے ہیں، ہم اس کے بدلے 10 کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر خاموش رہیں۔ کیا سوچ کر؟ یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ بہادر وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے، تو میں کیوں غصہ کروں؟ وہاں ہم صبر کریں۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ جہاں ہم بدلہ نہیں لے سکتے وہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کیا، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم نے صبر کیا، اور پھر کیا ہے لوگوں کو کہتے بھی پھرتے ہیں۔ در حقیقت صبر کیا ہے کہ جو صبر کرتا ہے وہ لوگوں کو نہیں کہتا کہ میں نے صبر کیا، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اگر ہماری دل کے اندر ہماری نیت یہ ہے کہ صبر میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تو لوگوں کو کیا سنانا۔ سب سے بڑی بات جیسے یہاں غصے کی بات ہو رہی ہے کہ غصہ جو ہے انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور تمام انسانوں کو آتا ہے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ تم غصہ نہ کرو، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں نے آپ سے سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا، نہ کسی کو اپنی زبان سے ایذا پہنچائی، نہ اپنے ہاتھ سے ایذا پہنچائی، سوائے جہاد کے علاوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئیں ہم سب جانتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم ہوا کہ وہاں کے حکمرانوں نے چند شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا،
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایذا کی انتہا کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار پتھر برسائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے بے تحاشا لہو نکلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک پاؤں سے چپک گئے بالکل۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو اللہ کے حکم سے، کیونکہ طائف جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو اللہ کے حکم سے ان کو ان پہاڑوں کے اندر ہی دبا دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ میرے رب سے کہیے کہ ان کو ہدایت دے دے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، اس کو بد دعا دینے کے بجائے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یا اللہ آپ اس کو ہدایت دے دیجیے، کتنا اچھا ہوگا کہ اگر ایک انسان کے لیے ہم ہدایت کی دعا مانگ لیں، اور اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہماری، کیونکہ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنیں گے، اور وہ شخص اگر نیک ہو گیا تو کس کے لیے ثواب جاریہ؟ ہمارے لیے۔ آج کل افسوس کے بعد کہ ہم گناہ جاریہ تو کرتے جا رہے ہیں، لیکن ثواب جاریہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے کہ ہم ثواب جاریہ کریں، گناہ جاریہ نہ۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ ثواب جاریہ تو اکثر سنا، اس لیے کہ دیکھیے اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں یا سمجھ لیں کہ تلقین کر رہے ہیں، آج اگر کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ اس طرح کیا، تو ہم اس کو بھی تم میں سے 10 کر کے دکھاؤ، تم اس کو یہ کہو، تم اس کو یہ کہو، تو وہ شخص اگر اس بات پر عمل کرے گا تو یہ گناہ جاریہ نہیں ہو جائے گا، وہ گناہ کرے گا تو اس کا گناہ آپ پر نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو لوگوں کو اسی طرح کے مشورے دیں کہ جیسے اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے اس طرح کا مسئلہ لے کر، اس سے کہیے کہ درگزر کیجیے، معاف کیجیے، کیونکہ معاف کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دیکھیے جس کے ساتھ اس کا رب ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ کاش کہ آج ہم بھی یہ سوچنے لگیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر ایسا نہیں سوچ سکتے تو یہ سوچو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں ہم؟ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور نماز کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے ہم جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، جب غصہ آئے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین علاج بتایا ہے کہ جب غصہ آئے تب تعوذ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اور اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ لیٹ جائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب غصہ آئے تو پانی پی لیا کرو، کیونکہ غصہ آگ ہے۔ اور یہ بھی تو کہا ہے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان انسان کو بھڑکاتا ہے، اور شیطان کو پتہ ہے کہ غصے میں یہ وہ کام کر لے گا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہ بعد میں پچھتائے گا۔ بعض گناہ کے کام بھی ہم غصے میں ہی کر لیتے ہیں۔ اکثر اوقات کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو ناحق ایذا پہنچا دی۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیں بہت کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں علاج بتایا ہے کہ تعوذ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد اگر ہم کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھے ہیں تو لیٹ جانا ہے۔ اس کے علاوہ پانی پی لینا ہے۔ یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئی ہوں گی۔ اور ہاں ایک اور بات کہ اکثر کلاسز میں، اسکول میں اگر بچوں کے درمیان ناراضگی ہو جاتی ہے تو آپ دوستی کر لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جب ایک مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ تو آپ بھی جلدی سے ان دوستوں سے آپ دوستی کر لیجئے جن سے آپ ناراض ہیں، یا کوئی آپ سے ناراض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ہم سے ورنہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور کسی سے لڑنا نہیں چاہیے، نہ کسی کو مارنا چاہیے، نہ ہمیں کسی پر عیب لگانا چاہیے۔ اور ہاں اگر کوئی بچہ آپ کو یہ کہتا ہے، اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ وہ لوگ بھی تو مجھے کہتے ہیں، اگر کوئی بچہ آپ کو کہتا ہے تو نو ڈاؤٹ آپ اس کا برا مت مانیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ طاقتور یا بہادر تو وہ ہے کہ جو غصے کو پی لے، اور پھر کیا ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم خاص طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہ کریں. اور اب آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ہر بات بڑی بھی نہیں ہوتی، چاہے بات چھوٹی ہو یا بڑی، بس غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے اس سے ہمیں رکنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ غصے میں ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو پھر بعد میں ہمیں پچھتاوے ہوتے ہیں، بعد میں ہم پچھتاتے ہیں پھر ساری زندگی. اور اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ ساری زندگی پھر وہ پچھتاوے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اگر ہم چاہیں بھی تو ہم ان باتوں سے نہیں نکل سکتے ہیں. مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ سب اس حدیث پر لازمی عمل کریں گے، اس کو یاد بھی کریں گے. اور اب ہمیشہ کی طرح ہم راہ عمل پڑھیں گے، یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا راہ عمل ملتا ہے، ہمارا کردار اس کے بعد کیا ہونا چاہیے. راہ عمل پڑھتے ہیں ہم. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، طاقتور یا بہادر انسان کی تعریف یہ ہے کہ وہ غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے. نمبر 2، اللہ کی نظر میں غصہ نہ صرف ایک ناپسندیدہ عمل ہے بلکہ یہ مسلمان کی عظمت اور اقدار کے خلاف بھی ہے. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ تمام باتیں آ گئی ہوں گی اور آپ ان پر لازمی عمل کیجیے گا. اور ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے. اور فیڈ بیک کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس یہ ہے nasreenahmed@aryddigital.tv. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@aryddigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. خلقت الافلا لولا کلما لولا کلما خلقت الافلا لولا کلما خلقت الافلا